الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سیرت کا ٹاپک ہے، اور اس کے لیے ہم نے کتاب رحیق المختوم وہ سلیکٹ کی ہے، اور بے شمار کتابیں ہیں سیرت پر۔ اگر آپ اس کی لسٹ دیکھنا چاہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ لوگوں نے، خاص کر سیرت نگاروں نے، کتنی کوششوں کے بعد انہوں نے کتابیں مرتب کی ہیں، اور ساری کتابیں اپنے اپنے لحاظ سے بہترین کتابیں ہیں۔ ہم نے یہ کتاب اس لیے سلیکٹ کی ہے، رحیق المختوم، کہ یہ قرآن اور سیرت کو ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہے، اور سیرت کو سمجھنے کا بہترین طریقہ جو ہے، سیرت کہاں سے سمجھی جائے، جلدی بتائیں؟ قرآن سے۔ قرآن پاک سے۔ قرآن مجید سے۔ اس لیے کہ جو حق قرآن نے ادا کیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منصبی ذمہ داریوں کے حوالے سے، آپ کی شان گرامی اور آپ کی عزت اور عظمت کو جس طرح قرآن نے بیان کیا، کوئی کر نہیں سکتا۔ لہذا سیرت کو قرآن سے سمجھے بغیر سیرت کی حقیقت پوری طرح واضح نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جس طرح ہم سیرت قرآن سے سمجھتے ہیں، قرآن کو بھی سیرت سے سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، اور قرآن نے جو حکم دیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من و ان پہلے اپنی ذات پہ نافذ کیا، اور پھر جب مدینے میں ریاست قائم ہو گئی تو فوراً وہ ایک ریاست کا قانون بن گیا۔ اور یہ دونوں چیزیں دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی آپ کی سیرت ایسی تر و تازہ ہے، ایسی رہنما ہے کہ کوئی اور سیرت اس کے مقابلے میں رہنما نہیں ہو سکتی۔ اور جس طرح آپ نے قرآن مجید کو نافذ کیا، اور اس کے جو فیوز و برکات مدینے کی ریاست کو ملے، وہ تاریخ آج بھی گواہ ہے کہ پھر کوئی ایسی ریاست قائم نہیں ہوئی جہاں انسان کو اس کی ساری ضروریات جو ہیں وہ بدرجہ اتم پوری ہوتی ہوں۔ لہذا سیرت کو بڑے سمجھے بغیر قرآن کو کما حقہ سمجھنا ٹھیک، یعنی تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن اگر آپ سیرت کو پوری طرح سمجھ لیں تو قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ میں نے فیصلہ تو یہ کیا ہے کہ میں آگے چلوں گا جہاں سے شروع کرنا تھا، اور آج میں نے شروع کرنا ہے جو آپ کا چیپٹر ہے پیج 112 پر، کھلی تبلیغ۔ تو پیچھے کے ریویژن کے حوالے سے میں صرف سوال کروں گا جو لوگ سابقہ ہیں، تاکہ وہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ حضرات نے کتنا پڑھا ہے۔ اچھا، آپ کو کل ملی ہوں گی پہلے 3 سال میں نازل ہونے والی صورتیں، یہ مل گئی ہیں؟ جی سر۔ آپ اتنا آہستگی سے جواب دیتے ہیں لیٹ کر کے کہ مجھے ایسا اندازہ ہے کہ آپ نے پڑھا بھی نہیں ہے، ان کو دیکھا بھی نہیں ہے۔
अब मेरे देखने पर आप अपने मोबाइल खोल रहे हैं या लैपटॉप खोल रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि हो कल तो ये भी आया है। नो सर, सुबह पढ़ा है। चले आपने सादिया पढ़ा होगा, लेकिन बाकी लोगों का मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ये चीज़ें जो हम आपको भेजते हैं, ये ऐसा कलेक्शन है जो आप कई दिन लगाएं या हफ्ते लगाएं तो आपको मुयसर आएगा। अब आप अगर इन आयतों को जिन्होंने पढ़ा है वो देखेंगे कि हमने पहली 5 आयत सूरह अलग की और सूरह मुदस्सिर की जो 7 आयतें वो सारी लिख दी हैं, उनका तर्जुमा भी लिख दिया है, ताकि आप जब पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाए कि ये नज़ूल कुरान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियों का तयन कितना ज़बरदस्त किया है। भला इसकी कैसे कैसे कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ये सूरह बकरा नाज़िल सॉरी सूरह अलक नाज़िल की, तो क्या ज़बरदस्त बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई है, जल्दी बताएं। इन पहली आज 5 आयत में कौन सी चीज़ है जो बिल्कुल मुनफरिद है? सर, तालीम हासिल करने वाली। इनका असूल इकरा। इल्म इतना अहम है, इल्म हासिल करें। और कलम के बारे में भी बताया गया कि कलम इलम भी किसी किसका इलम किसका हासिल करें? MS PhD करें, BA करें, या कुरान और वही का इल्म। हदीस इलम का कुरान का इलम? ये है सबसे बड़ी बात जो हमें भी समझनी चाहिए कि अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। तो जो कुरान बताता है कि हमें नबी अल्लाह ताला की सिफात क्या हैं, तौहीद क्या है, रिसालत क्या है, आखिरत क्या है, तो पहली बात यह है कि इल्म हासिल कीजिए। और ये ठीक इल्म का फायदा क्या होगा, जल्दी बताएं। अल्लम अल इंसान इंसान को मा सर, लम यालम। बल दुरुस्त हो। इंस, इंसान को अपनी जिंदगी का मकसद समझ आएगा। जब बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इल्म हासिल करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, कामयाब कब होऊंगा, नाकाम कब होऊंगा, सारी सवालों का जवाब उस इल्म से मिल जाएगा। और ये ऐसे सवाल हैं, अगर इंसान वाकई इंसान है तो उसको ये सबसे पहले इन सवालों का जवाब हासिल करना होगा, इसलिए कि ये बिल्कुल बुनियादी सवाल है। आखिर मेरी ज़ात का मकसद क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, कामयाब कब होऊंगा, नाकाम कब होऊंगा, पूरी तफसीलात जो है वो इस इल्म से, नंबर एक। और नंबर दो, अहम तरीन बात कि इसी इल्म पे जब हमारा सही इल्म होगा तो अमल भी ठीक होगा। यही मामला काफरों का है, यही मामला है नामो नेहाद उन मुसलमानों का जो सेकुलर हैं, कि नमाज रोज़ा का तो ठीक है, लेकिन बाकी अल्लाह ताला के अहकामात को वो नहीं मानते। अच्छा, ये तो थी सूरह अलक। तो सूरह मुदस्सर में अल्लाह ताला ने क्या ऐसा हुक्म नाजिल किया कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को रोशन, सिरात मुस्तकीम को रोशन कर दिया, और उसके को पर अमल करने में आपको तरह तरह की आजमाइशें आई। वो कौन या सी आयत है अय्युहल जी? उन्हें हुक्म दिया या कुरान अय्युहल मुदस्सिर कुम फांजिर कुरान फरब्बका फकब्बिर। कुम फंजिर, नंबर एक, व रब्बका फकब्बिर। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी है दावत दीन के हवाले से, लेकिन आपकी जाती तज़किये के लिए कौन सी आयत हैं? वरुज्स सियाबका फहजुर वला वतहहिर तमनुन वरुज्ज तकसिर। फहजुर। हाँ, आप अपनी जाती जिंदगी को वरुज्ज फहजुर, और गंदगी से दूर रहो, वला वले तम रब्बी का फसबिर। वाले रब्बे का फसबिर। बिल्कुल आपने ठीक कहा, यह है कुरान को समझने का तरीका, कि जूं जूं
اب آپ دیکھیں، یہ علم حاصل کرو، آپ کی فکر تبدیل، اور ذاتی تزکیہ، ورجز فہجر وربک فاصبر، اور جو عوامی ذمہ داریاں ہیں دعوت کی، قم فانذر وربک فکبر۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ سوال کریں۔ جی سر۔ یہ ہے ولا تمنن تکثر۔ یہ فہم قرآن ہے، یہ فہم قرآن ہے کہ ہم ایک ایک آیت کو پوری طرح سمجھیں کہ اس آیت میں رب العالمین کا مدعا کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو صورتیں نازل ہوئی ہیں پہلے سال میں، اس کے بعد سورہ دہا، سورہ انشرہ، سورہ الفاتحہ، اور یہاں تک کہ ہم پہنچ جاتے ہیں، آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں سورہ قدر پر۔ اور سورہ قدر کا مضمون کیا ہے بھلا؟ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن کا نزول سر۔ قرآن کا نزول تو ہوا ہے رمضان میں اور لیلۃ القدر میں، لیکن لیلۃ القدر کی دیکھیں نا، آپ پہلے آیت کو پڑھیں نا تو پھر آپ پوری صورت کو، تو مضمون بڑا کلیئر ہو جاتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا، تو نزول قرآن والی رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ تو اچھا، اب پہلے 3 سال کی صورتوں کو آپ ضرور بعد میں دیکھیں گے، لیکن میں نے جو آپ کو بھیجا ہے، اصل میں یہاں ان 3 سال کی صورتوں میں جو سب سے اہم مضمون ہے، سب سے زیادہ ابھرا ہوا مضمون ہے ان ساری صورتوں کے مطالعے کے بعد، وہ کون سا ہے؟ سر جی قیامت اور آخرت کے بارے میں آگاہی دی گئی ہے۔ سزا اور جزا۔ سوچ و فکر کی تبدیلی، تزکیہ سر۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ جو پہلی بچوں نے بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے، کہ اصل میں وہاں انسان کو صاف بتایا جا رہا ہے کہ جو تم دنیا میں عمل کرو گے، اگر نیک ہوگا تو وہ قابل جزا ہوگا، اور اگر وہ برا عمل ہوگا اور تو پھر وہ قابل سزا ہوگا۔ عدالت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور بڑے غور سے سنیں، اور کوئی وہاں پیسہ سفارش کچھ نہیں چلنے کا۔ ابھی آپ سنیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا، جب پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا، تو اللہ نے کہا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ کیا مطلب ہے؟ اس بات سے ڈرائیے کہ وہ آخرت کا دن عدل و انصاف کا بہت بڑا دن ہوگا، جہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی آپ سنیں گے، اپنی پھپھی کا نام لے کے، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لے کے کہتے ہیں، میں آپ کے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ کیا زبردست عدل ہوگا! کوئی سفارش نہیں۔ آپ کو اگر بچنا ہے تو اپنی میرٹس پہ بچنا ہے۔ آپ دنیا میں وہ عمل کریں جو آپ کو آخرت میں جنت کا حقدار بنائیں گے۔ کوئی وہاں کسی کی سفارش، کوئی پیسہ، کچھ نہیں چلنا، کوئی تعلق نہیں چلنا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، کیوں؟ وہ نافرمان تھا۔ آخرت جو ہے، اچھا، اب میں نے آپ کو، ہم آج کے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ میں نے آپ کو سورہ، یہ جو آیت ہے کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے، اس کی تشریح میں نے آپ کو بھیج دی ہے، مل گئی ہے آپ کو؟ جی سر۔ پڑھی ہے آپ نے؟
جی پڑھیے سر. اچھا، اب اس کا ذکر ابھی آتا ہے. اور تو یہ دو جو پہلے 3 سال میں نازل ہونے والی صورتیں، ان کا مرکزی مضمون جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ سزا اور جزا ہے. اور پوری دنیا میں انسانی زندگی جو ہے اس کا ہر عمل جو ہے وہ سزا اور جزا، قابل سزا اور قابل جزا ہوگا. لہذا انسان دنیا کے اندر انتہائی سوچ سمجھ کر اعمال کرے، ورنہ اگر لاوبالی پن میں زندگی گزاری تو بڑی آخرت میں کامیابی ناممکن ہو جائے گی. اور اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اس نے ہدایت نامہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمارے لیے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس کے مطابق زندگی گزاری تو پھر جنت انشاءاللہ ہمارا مقدر ہوگی. اچھا، اب ذرا آپ آ جائیں نا پیج 112 پر، تبلیغ کا حکم اور اس کے مضمرات. آپ نے دیکھا کہ جو سورہ مدثر میں آیا نا، وہاں لکھ دیا پہلے یا ایھا المدثر، اور پھر آگے فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آخری آیت میں کہ اٹھیے اپنی قوم کو ڈرائیے، اور اس راستے میں بڑی مشکلات آئیں گی، بڑی آزمائشیں آئیں گی، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ صبر. اور صبر بھی کس کے لیے کرنا ہے؟ اپنے رب کے لیے. اچھا، یہ کم فنذر جو ہے اس کی تشریح بھی ہے، اور وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ کی بھی تشریح ہے، اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ جو ہے وہ 3 نمبر پر اس کی ہے، اور وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ جو ہے وہ 4 نمبر پر ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک ایک آیت جو نازل ہوئی ہے اس کا کتنا گہرا مفہوم ہے، اس کی قیامت تک کے لیے کتنی بڑی ایپلیکیشن ہے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کم فنذر ہے، پہلا حکم ہے، یہ انذر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے جلدی انجام، جی موت کی سختی سے ڈرانا، قبر کے عذاب سے ڈرانا. دوزخ کے عذاب سے ڈرانا. زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا کیا انجام ہوگا، اچھے کام کا اچھا انجام ہوگا، برے کا برا. دیکھیے، یہاں جب بھی قرآن انذار کی بات کرتا ہے کہ کس سے ڈرائیے، غلط اور برے کاموں کے انجام سے جو آخرت میں ہمیں سامنے آئے گا نتیجہ، بڑی کلیئرلی سمجھیے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں دنیا میں سوچ سمجھ کے کیجیے. اور انذار یہ ہے کہ غلط کام کا نتیجہ غلط تمہارے سامنے آئے گا، آخرت میں کوئی بچا نہیں سکے گا. گواہ کون ہوں گے؟ آپ کے ہاتھ اور پاؤں، جن سے آپ نے چل کر گئے وہ پاؤں بتائیں گے، جن ہاتھوں سے وہ عمل کیا وہ بتائیں گے، جس زبان سے غلط کلمات کہے وہ آپ کے خلاف گواہی دے گی. یہاں آپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کنٹرول ہمارے پاس ہے، ان ہاتھ پاؤں اور زبان کا. وہاں اللہ تعالیٰ، آج بھی اللہ کا کنٹرول ہے لیکن عارضی طور پہ ہمارے پاس ہے، لیکن وہاں سارا کنٹرول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اس دن پورا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، پڑھیں سمجھیں ذرا، ثواب کے لیے ہم پڑھ کے وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، کتنا گہرا مفہوم ہے اس کا. اچھا، پیج نمبر 112 پہ کوئی سوال ہو آپ کا، جلدی بتائیں. کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا، یہ لرب کا فصبر جو ہے کہ صبر کیجیے اپنے رب کے لیے، اس کا کیا مفہوم ہے؟
سر اس کا یہ ہے کہ جو چیز آپ پیش کریں گے تو لوگوں کے لیے پھر اس کو قبول کرنا، اس میں بڑی مشکلات آئیں گی، بہت صبر کرنا پڑے گا، مخالفت ہوگی بہت زیادہ، تو ان سب باتوں پہ صبر کرنا ہوگا آپ آپ کو کو۔ یاد ہے کہ جب برقہ بن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ لے گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، ہجرت پر مجبور کرے گی، جی سر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بڑی حیرت سے پوچھا، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل جو انہوں نے اس وقت کہا، سابقہ انبیاء کی تاریخ کے پیش نظر انہوں نے کہا، تو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابھی آپ دیکھیں گے کہ ایک سے ایک بڑھ کر آزمائشیں ہوئی ہیں۔ کسی دنیا میں کسی انسان کو وہ آزمائشیں پیش نہیں آئیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آئی۔ ایک شخص جس کو وہ کہتے ہیں یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، اور کئی مرحلوں پر ان کو یہ بات ثابت ہو کے تو مشہور ہو گئے، اس شخص کو وہ کہتے ہیں، آگے آ رہا ہے کہ کیا اس کے لیے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ اس دین کو پھیلانے، اس دین کو قائم کرنے، اس دین کی دعوت میں بے شمار مسائل اور تکلیفیں آئیں گی، اس پر آپ نے صبر کرنا ہے، اور وہ صبر اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ہماری ایک بہن نے، ایک شخص جس کے ہاں بڑے درس قرآن بھی ہوتے تھے، جب شادی ہوئی تو وہ مخلوط محفلیں اور سب کچھ، تو اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب جب کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا نا، اس نے جناب ان کو وہ صلواتیں سنائیں، اور وہ ان کو سامنے حالات رکھے جس سے وہ اپنی آزمائشوں میں دوچار ہوئی تھیں، اور اس کو اس نے تانا بنا کر ان کو پیش کیا۔ تو یہ مسائل جو ہیں نا، یہ اس لیے ہمیں سامنے سیرت پڑھ رہے ہیں کہ خود ہم اگر کام کریں گے یہی چیزیں پیش آئیں گی جیسے اس بہن کے سامنے آئیں، اور ہمارا رویہ صبر، صبر، اور صبر بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کیوں؟ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پیش آئیں۔ اب آپ اس کو غور سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، اگر کوئی بات کلیئر نہیں ہے تو مجھ سے سوال کریں گے۔ سر اس کا کیا مفہوم ہوگا؟ اور احسان نہ کرو زیادہ ہاں، حاصل کرنے کے احسان لیے۔ نہ کرو۔ آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز کیا ہے، اور یہ اتنا بڑی احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اللہ کے حکم سے وہ ہم تک یہ بات اللہ کی پسند ناپسند بتا رہے ہیں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں ساری جو انسان کے، انفرادی انسان ہو یا قوم اور وہ ہو، حکومت ہو، سب کے فائدے کے لیے سارے احکامات ہیں، لیکن آپ نے اس کو ذرا برابر بھی یہ نہیں سمجھنا کہ کسی پر آپ احسان کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے فرائض میں سے ہے، اس فرض کو ادا کیجئے، اور کسی پر مت احسان جتائیے کہ آپ اتنا بڑا کام اس کو، اتنا بڑی اس کو رہنمائی صراط مستقیم کی دے رہے ہیں جو دنیا اور آخرت میں کا فائدہ ہے۔ لہٰذا یہ کام بے لوث ہو کے کریے، کسی اجر کے طالب نہ رہیے، کسی پر احسان نہ کیجیے۔ یہ ہے دائی کا کام۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ۔ اچھا، ایک بڑی کمال کی بات انہوں نے لکھی ہے اپنے پیج 105 پر، نہیں سوری میں پیچھے چلا گیا۔ اچھا، تو پہلی بات یہ ہے، اب ہم آگے دیکھ رہے تھے کہ سب سے پہلا جو حکم آیا ہے اور جو میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بھیجا ہے، وہ عشیرتک الاقربین۔ ہاں، وانذر، ڈرائیے، عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اچھا،
اس سے بنا کیا پہلا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک دائی کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اہل و پہلے عیال گھر والوں سے اپنے رشتہ یہ دار یہاں پہلے قریبی رشتہ اصول داروں کو متعین، بڑے غور سے سنیے۔ سب ہم جناب چل دیتے ہیں 40 40 دن کے چلے پر۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ دائی کو سب سے پہلے وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے اہل خاندان اقربا کو ڈرائیے۔ یہ سورہ شورا کی آیت ہے 214۔ اب آپ اس 214 میں نے آپ کو بھیج دی ہے اور آپ کو کہا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، سمجھیں، اور اسی 214 آیت کے بارے میں جو تفہیم القرآن نے کمال کی بات لکھی ہے، اور پورا اگر میں اور آپ پڑھ لیں، آپ یقین مانیں کہ ہمیں بالکل سمجھ آ جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح اس ایک آیت میں پورا کوزے میں دریا بند کر دیا۔ مثلا یہ صاف صاف بتا دیا اللہ رب العالمین نے کہ یہ جو میں دین لے کے آیا ہوں، آپ نے پہلے تو سب سے پہلے دعوت کی تاکہ لوگوں کو پوری طرح بات کھل کے سامنے رکھیں، اور بنی ہاشم سارے رشتہ داروں کو بلایا۔ آپ بنی ہاشم سے تھے، پیچھے پڑھ کے آئے ہیں آپ کہ آپ کا حسب و نسب کیا تھا۔ جب آپ نے ان سب کو بلا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر واضح طریقے سے ان کو بتایا کہ رب کے ہاں کسی سفارش کوئی نہیں چلے گی، اور نہ کسی کا حسب و نسب اس کو نفع پہنچا سکے گا، اور گمراہی بدعملی ہو یا نیک عمل ہو، دونوں کے نتیجے مختلف ہوں گے۔ اور یہ بات بھی ہماری سمجھ میں آتی ہے بڑی اچھی طرح۔ کیوں سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں کے نتائج مختلف ہوں گے؟ قرآن کی آیت سے بتائیے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب بتا دیا کہ تقوی کیا ہے اور فجور گناہ کیا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو آپ اور میں بالکل سمجھتے ہیں کہ انسان کو برائی سے بچنا چاہیے اور نیکی کرنی چاہیے۔ نیکی کو اچھا سمجھتا ہوں میں، اور برائی کو برا سمجھتا ہوں۔ یہ اللہ نے میری فطرت کے اندر رکھا ہے۔ آگے آپ دوسرے پیرے میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے دادا کی اولاد کو خطاب فرمایا اور ایک ایک کو پکار کر صاف صاف کہہ دیا کہ اے بنی مطلب، یا اے بنی یا عباس یا صفیہ آپ کی پھپھی ہیں، اور یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کو نام لے لے کر بتایا کہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر لو اللہ کے عذاب سے۔ یہ ہے انذار، اچھی طرح سمجھیے۔ اور میں اللہ کی تعالیٰ کی پکڑ سے تم کو نہیں بچا سکتا، البتہ میرے مال میں سے تم جو کچھ چاہو مانگ سکتے ہو، دنیا میں لے لو جو لینا ہے، آخرت میں کسی کام نہیں آؤں گا۔ پھر آپ نے صبح سویرے صفا کے سب سے اونچے مقام پر کھڑے ہو کر پکارا یا صباحن۔ یہ اس وقت ایک طریقہ تھا منکے والوں کو بلانے کا۔ آپ نے سب کو بلایا اور اپنے ایک ایک رشتہ دار اور قبیلے والوں کا نام لے کر ان سے صاف کہا کہ دنیا میں جو لینا ہے لے لو، آخرت میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے انسانوں میں۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ جو جھوٹے دعوے ہم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، وہ ہمیں چھڑا لیں گے، آپ کے سامنے ہیں اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ تھا انذار، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا حق ادا کیا۔
لہذا آ- آپ سب لوگ اس کو بڑے غور سے پڑھیں۔ یہ ہینڈ آؤٹس جو ہیں یہ بالکل بڑے سوچ سمجھ کر بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو پوری طرح آگاہی ہو جائے۔ اس کے بعد جب آپ نے ایک نہیں 2 دفعہ بلایا، دوبارہ جمع کیا، پیج 113 آپ کی کتاب پہ لکھا ہوا ہے، اور پھر دوبارہ جب بلایا تو اس وقت کیا کہا، کس طرح توحید کی دعوت دی اور کس طرح آخرت کی دعوت دی۔ فرمایا بخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو۔ کتنا سمپل، سادہ الفاظ میں بات سمجھا دی کہ موت کیسے آئے گی اور دوبارہ جی اٹھنا کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر، ذرا نوٹ فرمائیں۔ اب کتنی آسان الفاظ میں کتنے مشکل مراحل کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اب جب یہ دوسری دفعہ بلایا نا تو آپ کے چچا ابو طالب جن کی کفالت میں آپ تھے، آپ کو پتہ ہے 6 سال کی عمر تھی تو والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کس کی کفالت میں آ گئے والدہ کی کفالت کے بعد؟ دادا کی کفالت میں۔ دادا کی دادا کفالت میں آ گئے، اور جب دادا کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر 8 سال 2 ماہ تھی، تو پھر چچا کی آپ کس کی کفالت میں آ گئے؟ چچا چچا کی کی اپنے چچا چچا ابو کی طالب کے کفالت، کفالت میں۔ اور اس چچا نے کاش یہ ایمان لے آتے، انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کی ہے، آگے آپ دیکھیں گے وہ کوئی کر نہیں سکتا، اور جس طرح ان کی پشت پناہی میں دعوت کا کام آگے بڑھا ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ اچھا، یہ تو 2 دعوتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم کو گھر پہ بلا کے دیں، اور آپ پڑھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ اپنے گھر قریب رشتہ داروں کو ڈرائیے، اس کا حق ادا کر دیا۔ اب آپ کو اور مجھے اس آئینے میں دیکھنا چاہیے، کیا ہم نے بھی اس دین کو جب سمجھا تو کیا ہم نے اپنے قریبی خاندان والوں کو دعوت دی ہے؟ یہ سنت ہے۔ سر اللہ کا حکم بھی ہے نا، قو انفسکم واہلیکم نارا۔ اوہو، اس اگلی بات پہ مت جائیں، آپ سیرت پڑھ رہے ہیں، قرآن کو اس کے ساتھ لے کے آئیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم ہوا 2 دفعہ خاندان والوں کو دعوت دی، وہ اپنی تربیت اور اولاد کی تربیت کے لیے ہے۔ آپ اس پرٹیکولر سچویشن کے اندر رہیے، بات کو ڈائلیوٹ مت کیجیے۔ تو یہ ہے وہ سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت سب سے پہلے دینی ہے، اور حسن سلوک یہ ہے کہ دعوت گھر پہ کر کے پھر آپ نے دعوت پیش کی۔ اور اب جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر حضرت ابو طالب کا کتنا پیارا بیان ہے، اور یہ توحید کی دعوت کے بعد آپ نے اب قریبی خاندان کے بعد اہل مکہ قریبی تھے، تو کوہ صفا پہ چڑھ کر آپ نے آواز لگائی۔ اچھا، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے طریقے جو جہالت کے تھے، ان میں سے جو جہالت کا پہلو تھا اس کو چھوڑ کر اس کو استعمال کیا۔ کیوں؟ وہ مروج تھے، وہی چیزیں رواج تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بندہ کوہ صفا پہ چڑھ کے پکارتا تھا نا، وہ سب سے پہلے اپنا وہ کرتا پھاڑ دیتا تھا تاکہ وہ دہشت ہو اور لوگ فٹافٹ آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز ضرور لگائی یا صباحن، لیکن کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو خلاف شرع ہے۔ اور جب لوگ جمع ہو گئے تو پھر دیکھیں دوبارہ انذار، بالکل آپ صفحہ 114 پہ آ جائیں،
اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایک ایک کا نام لے کر، اور اپنی بیٹی کا بھی نام لیا، آپ پڑھیں وہاں پر، لیکن اب دنیا کی بیڑیاں، دنیا کی محبتیں، مال کی محبت اور اپنے جھوٹے اقتدار کی محبت نے اس کو، ابو لہب جو آپ کے سگا چاچا تھے، اس کو ان چیزوں نے گھیرا۔ تو وہ جب کوہ صفا پہ آپ دعوت دے رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا؟ سارے دن غارت، ہاں ہو تو اب کس قدر بد دعائیں دے رہا ہے، کیوں؟ تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا کہ اس پر، ہاں، کہ ہم پورے عرب کی مخالفت لے لیں، اور پھر تمہارے اس دین کی وجہ سے ہمارا سارا جو بنا بنایا کھیل ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا اتباع کریں رسول کی حیثیت سے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سدا چاچا ہے۔ رب کو جب اس کے جواب میں رب نے کیا صورت نازل فرمائی؟ تبت یدا تبت لہب، اللہ اکبر۔ آپ پھر دیکھیں کیا انجام ہوتا ہے اس شخص کا، کیا بیماری آتی ہے اس کو۔ اور یہ ہے کہ اتنا گیا گزرا ہوا ہے کہ اپنے دو بیٹوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی نسبت تھی، اس کو بھی اس نے طلاق دلوائی۔ پھر جو اس کا حشر ہوا ہے، اس کی بیوی جو تھی ام جمیل، اس کا جو حشر ہوا، اور یہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ کوئی مال اس کا کام آیا، نہ یہ مخالفتیں۔ کیوں؟ رب نے اپنے رسول کو ساری سہولتیں، عنایتیں، احسان فرمائے، اور وہ دین پورے جزیرت العرب میں اس حکمران تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ لہذا یہ تھا۔ اچھا، سورہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، جس کی آیت 214 شعراء کے بعد سورہ نازل ہوئی، سورہ الحجر، اور اس کی آیت 94، یہ دونوں صورتیں 490 میں نازل ہوئی ہیں۔ 3 تک میں نے آپ کو بھیجا ہے، چوتھا کا میں نے نہیں بھیجا۔ تو پہلے نازل ہوئی ہے سورہ جس میں سورہ شعراء، اور اس کے بعد سورہ ہجر، اور سورہ ہجر میں اللہ نے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ کیا بات ہے! آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے منہ پھیر لیجیے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی خاص کیا بات ہے؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کا جو حکم ملا ہے اس کو کھول کر بیان کرنا۔ وہ تو آپ تشریح کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ایک خاص بات ہے۔ یہ حکم بیان کرنا۔ اب آپ بس کریں، کوئی اور بولے، بتائیں۔ سر جو آپ کی طرف وَأَعْرِضْ عَنِ متوجہ ہوتے ہیں الْمُشْرِكِينَ، ان کو بات سنائیں، اور جو انکار کر رہے ہیں ان کی پرواہ نہ کریں۔ اب آپ اتنی بات کہہ کے نا، اس اصل جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ان کی پرواہ نہ کرو، کیا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ان پر آپ کو غالب کرے گا، اللہ ان کی ساری چالوں کو ناکام کر دے گا۔ یہ ہے میسج اس کے اندر، کہ دعوت کا کام کھل کے کیجئے، اور ان کی پرواہ نہ کیجئے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو میں ان سے نبڑ لوں گا۔ ذرا قرآن کے اندر گہرائی سے سوچیں تو صحیح، یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر، بالکل۔ تو اللہ رب العالمین گارنٹی دے رہے ہیں کہ ان کی چالیں، ان کے سارے حربے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور پھر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح، آپ پیج 115 پہ پیرا پہلا دیکھیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی خرافات
اور اباطیل، اباطیل کس کی جمع ہے؟ باطل، باطل باطل کی ہاں، کا پردہ چاک کرنا اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کو واشگاف کرنا شروع کر دیا۔ آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ کس قدر عاجز اور ناکارہ ہیں۔ مٹی کا بت جو تم نے ہاتھ سے بنایا ہے یا پتھر کا جو گھڑا ہے کس قدر ناکارہ ہے، اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوچھتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے۔ یہ جو آج جا کے پیروں پر، قبروں پر، اور ان پیروں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی طاقتیں ہیں، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ قال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، استجب لکم، میں اس پر ایکشن لوں گا۔ یہ ہے رب، اور یہ ہیں بے بس بت اور قبروں والے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں بڑی ایک سر یہاں، جی، سر جی یہ وہ کون سی آیت ہے؟ قال ربو کا استجیب لکم، جی، کون سی سورت کی یہ آیت ہے؟ فاصدع بما تؤمر، نہیں، قال ربو کا یہ بڑی فدعونی مشہور استجیب لکم۔ بڑی مشہور آیت ہے۔ جی سر اب جی، وہ سورت نہیں آ رہی صحیح ہے۔ ہاں، مجھے اب سورت کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن جی یہ آپ کو تلاش کریں۔ مجھے ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے کہ رب نے فرمایا، اللہ کو یہ واسطہ بھی پسند نہیں ہے، ڈائریکٹ پکارے، ہر آدمی پکارے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مظلوم کے اور میرے درمیان تو کوئی پردہ ہے ہی نہیں۔ ادھر اس نے بد دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایکشن لے لیا۔ اچھا، اب مشرقین جو ہے وہ بڑی بری طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ کیا وجہ تھی بنا؟ یعنی سر ان کے مفادات پہ زد پڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ وہ بت جن کو وہ باپ دادا پوجتے چلے آئے وہ پوج رہے تھے، جن سے ان کی سب امیدیں وابستہ تھیں، قرآن کھول کھول کے آپ سن رہے ہیں، کھول کھول کے بتا رہے کہ کتنے ناکارہ ہیں، کتنے بے بس ہیں۔ یہ تھی اصل ان کی کہ وہ باپ دادا کا دین ان کے سامنے، وہ جو شیطان کا اور طاغوت تھے ان کی کتنی بے وقعتی ہو رہی تھی۔ یہ تھی سب سے بڑی وجہ، اور ان کے رد عمل کی سب سے بڑی چیز کہ وہ توحید بیان ہو رہی تھی، اور ہر شرکیہ عمل جو تھا اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائسیکشن کر رہے تھے۔ ڈائسیکشن تو سمجھتے ہیں نا آپ؟ جی سر۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہے اس کا جو واضح مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بلا چون چرا آپ اطاعت کریں، اور اطاعت بھی اس طریقے پہ کریں جس طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور سر ان کوئی کے لیے سب سے مشکل بات یہ تھی کہ ہم اپنے اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو کیسے مان لیں، بس یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا ان کے لیے۔ ہاں، یہ آپ جو فرما رہی ہیں نا وہ بالکل وہی بات کر رہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ یہ بت کتنے بے بس ہیں۔ یہ بت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اس لیے جو بات آپ فرما رہی ہیں وہ سم ٹوٹل ہے، اور وہ سم ٹوٹل لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ کھول کے بیان نہ کرے۔ صحیح۔ اچھا، اب تو قریش کو جب یہ سمجھ آیا، اچھا قرآن نے کمال کی کتاب اللہ تعالیٰ کے فرامین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی برائی کرنے کی وجہ کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ قیامہ کی آیت 5 ہے اور پیج 115 پر ہی ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے۔ وہ جو مانتا نہیں ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس برائی پر وہ ڈٹ جانا اور جم جانا چاہتا ہے۔
ہو میرے دادا اور میرے پردادا اور میرے باپ نے ان بتوں کی پوجا کی، یہ نبی کیسے کہتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو؟ حالانکہ جو نبی بات کریں وہ عین عقل کے بھی مطابق ہے، حق تو ہے ہی ہے، اور حق وہی ہوتا ہے جو ہر پہلو سے پرکھا جائے تو ٹھیک ہو۔ لہذا اب ان کے لیے سب سے بڑی مشکل جو پیش آئی ان کو وہ یہ تھی کہ اس انسان کا کیسے مقابلہ کریں جس کے اخلاق پورے مکے میں ضرب المثل تھے، کہ یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ ایک تو مسئلہ ان کا یہ تھا، اور دوسرا مسئلہ ان کا کیا تھا بلا؟ لیکن اب انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے ڈٹ کے اس کی مخالفت کرنی ہے۔ مخالفت کی وجہ آپ کو پتہ چل گئی کہ ان کا وہ شرک، وہ بتوں کا شرک تھا جو سب سے بڑا، جس پر قرآن حملے کر رہا تھا۔ آپ آیتیں پڑھ لیں شروع کی کہ ان کی بے بسی بتوں کی کس طرح بیان کی جا رہی ہے، اور وہ ان کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اب ان کو ایک ہی بات سمجھ آئی کہ ہم اس کی دعوت کا مقابلہ کیسے کریں۔ جب یہ انہوں نے سوچا تو ان کو سب سے پہلا مشکل ان کی یہ نظر آئی کہ یہ شخص تو بڑا مشہور ہے اپنی صداقت امانت میں، لہٰذا پہلے تو بندے کا اخلاق کتنا بھاری ہوتا ہے ذرا نوٹ فرمائیں کہ سارے قریش مکہ کو جو سب سے پہلی پرابلم نظر آئی وہ نظر آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کا سیرت و کردار کتنا بلند ہے، اور دوسری وجہ ان کو نظر آئی کہ یار اس کے پیچھے تو ان کے چچا ابو طالب جیسی ہستی ہے جو سردار بھی ہے اور جو بڑا بلند نسب آدمی ہے۔ تو دو مسئلے جب ان کے سامنے آئے تو ان کو ایک حل ہی نظر آیا کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ابو طالب کی منت کرتے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ اس پر شاید حملہ کرنا ہمارا یا اس کو لان تان کرنا کوئی سود مند نہیں ثابت ہوگا، چلیں اس کو سمجھاتے بجھاتے ہیں۔ تو پیج 116 پہ آ جائیے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ آتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ آتے ہیں، آگے چل کے آپ کو تیسری مرتبہ بھی آئیں گے، چوتھی 4 دفعہ آتے ہیں مجبوراً کہ وہ کوئی حل نکالیں تاکہ یہ کنفرنٹیشن نہ ہو۔ اب اس میں آپ ذرا دیکھتے چلیں کہ انہوں نے کیا ترکیبیں کی اور اس کے کیا نتائج اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہی کے خلاف آئے نتائج۔ مثلا جب پہلی دفعہ آئے نا تو انہوں نے کہا، ذرا آپ پیج 116 پہ آ جائیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور ان کے دین پر بڑی عیب چینیاں کرتا ہے، اور پھر ہمیں حماقت زدہ کہتا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے ان سے گزارش کی۔ تو حضرت ابو طالب جو ہیں ان کا جواب دیکھیے پیرا نمبر 3 میں، کہ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رازدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر رواں دواں رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ اگر آپ اس زمانے کی آیتیں پڑھیں نا تو کس طرح اللہ تعالیٰ ان بتوں کی بے بسی، بے توقیری کرتے ہیں، اور فی الواقع حقیقت بھی یہی ہے کہ رب جس کے پاس ساری طاقتیں، قدرتیں، اختیار، علم، حکمت سب کچھ ہے، وہ یہ ان بتوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب جناب وہ اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ اسٹریٹجی انہوں نے یہ بنائی، حکمت عملی، کہ پہلے تو ہم حجاج کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک مجلس شورا مشاورت کی، اور اس میں جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے کس طرح روکنا ہے، تو اس کے بارے میں جب اس مجلس شورا کی پوری کارروائی 116 اور 117 پر دی گئی ہے، اور یہ ولید بن مغیرہ جو ان کا ایک سردار تھے جس کو وہ عقل کل سمجھتے تھے، اس کے پاس جمع ہو گئے
اب انہوں نے رائے دینا شروع کی. کسی نے کہا کاہن کہیں ان کو. کاہن کون ہوتے ہیں جی؟ نجومی سر جی، جو آج کے ہاں دور میں ہاں، نہیں سنائی تو عمل کرنے والے. اچھا. پھر انہوں نے کہا اس پر بھی اتفاق نہیں ہوا. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے کاہن تو نہیں تھے. وہ جو بات کرتے تھے بڑی پتے کی، بڑے علم و حکمت والی ہوتی تھی. اور سننے والا، اگر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی ان کافروں کے سامنے، تو جب سجدہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، وہ سارے سجدے میں گر گئے. اس لیے کہ وہ تو کلام کو صرف جانتے پہچانتے نہیں تھے، وہ خود بھی بڑے آپ ماہر تھے کلام میں. اچھا. پھر انہوں نے کہا آپ تجویز آئی کہ ان کو پاگل کہیں. اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ پاگل، وہ تو اتنا عقل مند انسان ہے. پھر کہا اسے شاعر کہیں. تو اس نے کہا بھائی شاعروں کا ہم نے کلام سنا ہے، اوٹ پٹانگ، یہ تو بڑی پتے کی بات کرتے ہیں، قرآن جیسی بات. انہوں نے کہا ان کو جادوگر کہیں. اس پہ بھی کوئی کنسنسس نہیں ہوا. تو اب ولید نے بڑا سوچا سمجھا، اور جب اس نے رائے دی تو اس نے کہا سنیں، اب اس کے نقطہ نظر سے دیکھیں. تو اس کے نقطہ نظر سے یہ بات بڑی زبردست تھی، سب نے قبول کی. پیج 117 میں آپ آئیں تو ولید کی رائے کے بارے میں فرمایا کہ اس سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے. اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے کہ جو جادو ہے، اور اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے. بالآخر لوگ اسی تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہوئے. تو اب دیکھیں انہوں نے بھی ایک پوری حکمت عملی طے کی بیٹھ کے. بڑے عقل مند لوگ تھے. انہوں نے اس کو ڈسکس کیا. ڈسکس کرنے کے بعد اس بات نتیجے پر پہنچے، اور اس پر بات طے ہو گئی کہ ہم سب مل کے کہیں کہ یہ جادوگر ہے، اور اس کا کلام اتنا زوردار ہے کہ گھر گھر میں لڑائی شروع ہو گئی ہے. قرآن نے جو اس پر تبصرہ کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. سورہ مدثر کے آیت 18 تا 25 میں، انہو فکر، بے شک اس نے سوچا سمجھا، غور و فکر کیا، وقدر، اور اس نے ٹھیک ایک اندازہ لگایا، فقتل، مارا جائے وہ شخص، کیف قدر، کیا اس نے اندازہ لگایا، ثم قتل، پھر اس کی کو ذلیل و رسوا ہو، قتل ہو، کیف قدر، کیسی اس نے تجویز، کیسا اس نے اندازہ لگایا، ثم نصر، پھر اس نے نظر دوڑائی، ثم عبس و بصر، پھر اس نے پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، ثم ادبر و استکبر، پھر وہ پلٹا اور تکبر کیا. یہ جو آیتیں ہیں بڑے غور سے مجھے بتائیے. انہو فکر و قدرہ سے لے کر یہ ساری آیتیں، اور آخری آیت جو ابھی میں نے پڑھی ہے، ثم ادبر و استکبر، اس میں کیا چیز بیان ہوئی ہے؟ سر اس کی باڈی لینگویج بیان ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب کمال کر دیا آپ نے. اس کی باڈی لینگویج اس کا دیکھیے متکبرانہ رویہ، جی. متکبرانہ رویہ جو اس کا بیہیویئر تھا. تو یہ تھی اس کی باڈی لینگویج. قرآن نے اس کو ہمیشہ کے لیے قرآن میں آیات نازل کر کے اور وہ پہلو ہمارے سامنے رکھ دیا. یہ کسی انسان کا بس نہیں ہے کہ اس کی اس ساری جو اس سچویشن میں اس کی باڈی پر گزر رہی ہے، پورا قرآن نے بیان کر دیا. اس پہلو سے غور تو کیا کریں، سوچا تو کریں کہ رب کے کلام میں کیا وہ چیزیں ہیں جو انسانی کلام میں ہو نہیں سکتی. ایک ایک آیت کو دیکھ لیں. اب اس کے بعد کہتا ہے فقالا، تو اس نے کہا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو ایک جادو ہے چلا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر،
اور یہ جو کلام بیان کر رہے ہیں نا، یہ کسی بندے کا قول ہے، اللہ کا قول نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کتنی بڑی جسارت ہے! وہ اتنا جھوٹا ہے، وہ سمجھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں اوپر کس طرح نگیٹ کرتا ہے کہ وہ کاہن بھی نہیں ہے، پاگل بھی نہیں ہے، شاعر بھی نہیں ہے، جادوگر بھی نہیں ہے، اور بالآخر ان کیفیات سے گزر کے ایک بات کہتا ہے، اور وہ بات بھی کتنی غیر حقیقی ہے۔ اب آ جائیے آگے۔ ابو لہب جو ہے، اچھا، ایک تو انہوں نے یہ طے کیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا پالیسی ہو، اور دوسری انہوں نے طے کی کہ قریش نے یہ بھی طے کیا کہ آپ کو جب مختلف بازار یہاں لگتے ہیں، یہ اس وقت ایک وسیلہ تھا کہ وہ ان بازاروں میں خوب خرید و فروخت ہوتی تھی، میلے کے ٹھیلے کا سما ہوتا تھا، تو ان میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فائدہ اٹھاتے کہ لوگ جمع دعوت دیں، اور آپ کا سگا چچا ابو لہب اس وقت ان لوگوں میں سے ہوتا جو جو پیج 118 کا نمبر 2 پیرا پڑھ رہا ہوں 3، کہ وہ بڑے مشہور جو تھے نا بازار، عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں آپ کے پیچھے لگا رہتا، آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے، اور ابو لہب پیچھے پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا اور بددین ہے۔ اب آپ ذرا رزلٹ دیکھیں، بڑا کمال! اس دوڑ دھوپ کا، یہ جو بازاروں میں اور حاجیوں کے سامنے وہ انہوں نے ساری اسٹریٹجی نکالی نا اپنی حکمت عملی، اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ کیا وہ نکلا؟ اس دوڑ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوتے ہوئے ان کے علم میں یہ بات آ چکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ کا چرچا پھیل گیا۔ یہ بہت بڑا کام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ کر سکتے، ان کے پاس وسائل ہی نہیں تھے، وہ اللہ نے ان سے یہ کام کرا دیا کہ سارے عرب میں مشہور ہو گیا کہ ایک نبی آ گیا ہے اور اس نے دعویٰ نبوت کر دیا ہے، اور یہ بات جو ہے یہ ان قریش کی اس حکمت عملی کا نتیجہ تھا۔ اچھا، اب قرآن نے بڑے دیکھیں، یہ ہے قرآن اور سیرت کا ایک دوسرے کو بالکل انطباق، محاذرائی کے مختلف انداز۔ پہلی آیت ہے، آپ دیکھیں پیج 118 پر، سورہ الانعام کی 15 آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْكَ الذِّكْرُ، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے، إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، تم تو نعوذ باللہ آپ دیوانے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں، قرآن نے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ تو پہلی بات، جس نبی کو نبوت سے پہلے وہ کہتے تھے یہ صادق امین ہے، اب اس کو کہہ رہے ہیں یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے۔ پھر سورہ نساء کی 28 آیت میں اللہ تعالیٰ 38 میں فرماتے ہیں وَعَجَبُوا، بڑا ان کے لیے حیرت انگیز تھا، کیا چیز؟ ان جاءہم منذر منہم، کہ خود انہی میں سے، قریش ہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا ہے۔ وقال الکافرون، اور وہ لوگ جو اس کی نبوت کا انکار کر رہے تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے۔ دیکھیں تہمتیں کیا لگا رہے ہیں، اور اتنے غصے میں ہیں، اتنے غضب میں ہیں، ان کا جوش انتقام اس قدر بھڑکا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بالابصارہم، اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں۔ اور پھر فرمایا لما سمعوا ھذا الذکر ویقولون انہ لمجنون، تو یقولون انہ لمجنون، وہ کہتے ہیں یہ ضرور پاگل ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔
اور پھر آپ دیکھیں، جب آپ کسی جگہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام موجود ہوتے ہیں تو انہیں دیکھ کر مشرکین مذاق کیا کرتے ہیں؟ اہؤلاء من اللہ علیہم، کیا یہ ہے وہ حضرات جن پر اللہ نے ہمارے درمیان رحم فرمایا ہے؟ من بیننا، ہمارے درمیان، یعنی کس قدر ان کو گھٹیا اور ذلیل ثابت کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، قرآن نے ان کو یہاں لکھ دیا تاکہ میں اور آپ جب دعوت دین کا کام کریں تو ہمیں پتہ ہو کہ اس کام کرنے والی ہستی پر کیا گزری ہے۔ جواب اللہ نے کیا خوب دیا، اللہ اکبر، الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جواب ہے ان ساری باتوں کا، جلدی بتائیں، جلدی بتائیں۔ اللہ شکر کرنے والوں کو آپ کہ شکر کو ضائع نہیں کرتا، قدردان ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا۔ دیکھیے، یہ آپ ترجمہ کر رہی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ اوپر جو ساری آیات ہیں اس کا جواب ہے، آپ اس پہ کیوں نہیں سوچتے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، بڑے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو تو شکر کرنا چاہیے تھا، کن جہالتوں میں ڈوبے ہوئے تھے، کن گمراہیوں کا یہ ارتکاب کر رہے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا برحق پیغام لے کر آئے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ شکر کرنا چاہیے تھا۔ شکر کرنا چاہیے تھا، یہ ہے اس کا مفہوم۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں جو شکر گزار ہیں ان کو خوب جانتا ہوں، یہ بدبخت نا شکر ہیں۔ ترجمہ مت سمجھیے، قرآن کا مفہوم سمجھیے۔ ترجمے سے ترجمہ اس لیے کہ آپ مفہوم پہ پہنچیں، مقصد کیا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب ناشکروں کے لیے بڑا سخت ہے۔ یہ ناشکری کر رہے تھے۔ آپ کو سمجھنا ہے تو آپ دیکھ لیں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ کی دین کی ناشکری کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ملک جو ایگریکلچرل ہے، زراعتی ملک ہے، وہاں زرعی پیداوار کی قیمتیں ایک عام آدمی کے بس میں نہیں رہ گئی۔ یہ ناشکری کا اللہ تعالیٰ کا نقد عذاب ہے۔ یہ آیتیں اسی لیے نہیں کہ ہم بس پڑھ کے ثواب کے لیے پڑھ لیں، نہیں، یہ بڑی حقائق اور بڑی بڑی حقیقتوں کی خمازی کرتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ پیج 109 پہ آخری آیت پڑھ رہا ہوں، عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نتیجہ ذیل کی آیات میں کھینچا گیا ہے۔ سبحان اللہ، رب نے کس طرح نقشہ کشی کی ہے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، آنکھیں مارتے تھے۔ یہ دیکھو ذرا یہ بڑے صاحب کس طرح غربت میں مبتلا ہے، یہ دیکھیں کس بدحالی میں مبتلا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَاكِهِينَ، اور جب وہ اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے۔ کس بات کی لطف اندوزی کس بات کی تھی ان کی؟ مذاق اڑاتے تھے ہاں، ان وہ کا۔ جو مذاق اور ان سے ٹھٹھا کرتے تھے، ان کی حالتوں پر طرح طرح کے فکرے کستے تھے، ان فکروں کو گھر میں بھی جا کے سناتے تھے۔ وَإِذَا رَوْهُمْ، ہائے ہائے ہائے، اور جب ان کو دیکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو، قالوا ان هؤلاء لضالون،
تو کہتے ہیں کہ یہ ہیں وہ جو گمراہ ہیں، یعنی پرلے درجے کے خود گمراہ ہیں، ہدایت یافتہ یہ لوگ ہیں، اور ان کو کہتے ہیں، دیکھیں کس طرح جہالت جو ہے وہ حقائق سے پہلوتہی کرتی ہے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ دنیا میں تو ہر آدمی اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ اللہ کی اس اپنے خالق مالک رازق کو حاکم مان کر اس کی تابعداری کرے۔ انہوں نے تو خود حاکم کا درجہ سنبھال لیا اور حکم دے رہے ہیں ان کو، ان لوگوں کو جن کو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو یہ تھی ان کی محاذرائی کی پہلی، اور پھر اب دوسری صورت بھی آپ کو سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں، ان کو پڑھیں، سمجھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے آنے کے فوراً بعد کس طرح ان کو اپنی عملی زندگی میں اپنایا۔ یہ مکے کے بڑے ابتدائی حالات ہیں، بڑے مشکل اور بڑے صبر آزما حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو نبی۔ تو ان آیات جو میں نے آپ کو بھیجی ہیں ان کو بھی غور سے دیکھیں، ان حالات کو بھی دیکھیں، تاکہ آپ سیرت کو قرآن اور قرآن کو سیرت سے سمجھیں۔ ابھی 5-10 منٹ ہیں، کوئی سوال ہوں آپ کے، تاکہ باتیں بڑی کلیئر ہو جائیں۔ سوال کے لیے میں نے ہمیشہ آپ سے گزارش کی ہے، ضرور سوال کیا کریں۔ بات سوچنے سمجھنے سے، سوال کرنے سے آتی ہے، اور سوال کا جواب۔ سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری صورتحال کا جائزہ لے کے پھر کہتے ہیں یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کا جب سوال کرتے ہیں اس کا جواب مل جاتا ہے، آپ کو مضمون کی گہرائی اور گہرائی ٹھیک ٹھیک سمجھ آ جاتی ہے۔ جی سر، اتنا اچھا لگ رہا ہے، قرآن پاک ساتھ میں پڑھا جا رہا ہے، ساتھ میں سیرت مبارک ہے۔ سر جی، یہ جو آخر میں آپ نے آیت پڑھی ہے نا، یہ وما ارسلوا علیہم حافظین، تھوڑا واضح کریں کہ یہ جو ہدایت یافتہ تھے یہ ان کو کہتے تھے کہ یہ گمراہ ہیں، تو آگے کا یہ لفظ تھوڑا واضح کریں، وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ اچھا، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ مجھے یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے نا۔ جی ظاہر ہے وہ حکیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ کوئی چیز اس نے بلا ضرورت پیدا نہیں کی۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ انسان اس پوری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی صلاحیتیں، ایسی طاقتیں، ایسے ذرائع دیے کہ وہ ان سب میں اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے۔ اس کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے ہر کام کو ہم جج کریں گے۔ تو یہ مشرکین مکہ کیا بن بیٹھے تھے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ پر نگران بن بیٹھے تھے۔ تو یہ اپنی مقصد پیدائش، مقصد تخلیق کے خلاف خود نگران بن بیٹھے تھے، انبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و صحابیات کے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نگران بن جاؤ۔ یہ ہے وما ارسلوا علیہم حافظین۔ بات سمجھ آ گئی؟ جزاک سر جی، وضاحت کر دیں۔ بہت اچھا، جزاک اللہ۔ جی سر یہ فرمائیں۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین، ذرا اس آیت کو ذرا وضاحت کر دیں۔ اچھا، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ اچھا، اجرموں کا مطلب ہے جرم کرنے والے۔ تو یہ جرم کرنے والے کون تھے؟ جلدی مشرکین بتائیں۔ مکہ، کفار مشرکین مکہ، مکہ ان کا جرم کیا تھا؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہاں، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے بتوں کو اللہ کا قائم مقام بنا لیا تھا۔ یہ تھا ان کا جرم۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے تھے اللہ برحق پر، جو توحید پرست تھے، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو ان کا سب سے بڑا جرم، یہ مجرم کیوں ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں جو اللہ کا نمائندہ ہے، اور ان کے صحابہ اور صحابیات وہ لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ مجرم ہیں کہ یہ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی جی سر، جزاک اللہ سر۔ اور سوال کریں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں رحیق المختوم، کائنڈلی سر اس کا مطلب میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے رحیق المختوم؟ مختوم ختم سے نکلا ہے، ختم مانے مہر لگانا، جی اور رحیق ایک خاص قسم کی شراب ہے جو اللہ تعالیٰ مومنوں کو پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ تو الرحیق المختوم یہ وہ شراب ہے جو سر بمہر ہے، جس پر مہر لگی ہوئی ہے، یہ ہے اس کا مفہوم۔ جی سر۔ گویا آپ اس کو پی کر، اس کتاب کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کر کے اس الرحیق المختوم کے آپ مستحق ہو جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوگی جنتیوں کے لیے۔ یسقون من الرحیق من پھر الرحیق۔ اس کو جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنی دفعہ نئی لگے گی، نیا اس کے پہلو ملیں گے ہمیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے اتنی کتابیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اکیڈمی میں وہ سب اکثر موجود ہیں۔ ابھی تو 13 پیجز، 13 والیوم کا انسائکلوپیڈیا سیرت کا آ گیا ہے، اور یہ قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی، اس لیے کہ یہ جو قرآن لانے والی ہستی ہے نا، اس کی جو زندگی ہے وہ اتنی پیاری ہے اعمال اور ایمان اور اعمال کے حوالے سے، کہ آپ اس کو پڑھ کے پڑھیں، آپ تھکتے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو رہا ہے، آپ کو عمل اور اللہ کے بھی قریب ہو رہے ہیں، جنت کے حقدار بن رہے ہیں۔ لہٰذا یہ کتاب تو کبھی بھی، آپ قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن میں بھی سیرت کا بیان ہے اکثر جگہوں پر، اور جب سیرت پڑھیں گے تو اس میں تو قرآن کا بیان ہونا لازم ہے۔ سچی وہ مولانا علامہ مودودی جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کی ہے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ لوگوں نے مجھے اکٹھے کر کے یہ سیرت کے پہلو، میرے وہ جو تفہیم ہے اس میں سے، تو مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں نے اتنی زیادہ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی ہیں، اور پھر اس کے 3 والیوم جو بنے ہیں سیرت النبی پر۔ وہ اللہ ان کو موقع دیتا تو وہ یقیناً پوری کرتے، لیکن افسوس ہے کہ وہ پوری نہیں کر سکے۔ جو کچھ لکھا ہے انہوں نے وہ قرآن کی سند سے لکھا ہے۔ جی غور کیا آپ نے؟ جی الحمدللہ، جی سر جی۔ ہاں، یہی طریقہ ہے کہ سیرت کو قرآن سے سمجھا جائے۔ تو کسی نے مجھے وقت کے بارے میں کہا تھا، پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیوں یہ وقت، میرے لیے تو کوئی وقت، ہر وقت اس کام کے لیے اللہ نے توفیق بخشی ہے، میں تیار ہوں، لیکن آپ کو یہ ٹھیک وقت یہ تھی۔ سر جی اگر یہ سنڈے کا دن چھٹی کا ہی رہ جائے اور وہ فرائیڈے کو سیرت رکھ لیں۔ کیا جی بہو بھابھی جی سوچ سر، رہی ہیں؟ فرائیڈے کو کلاس رکھ لیں اور ٹائم اتنا ہی ہو۔ پہلے آپ اب ذرا ساری سنیں، ایک آدمی بولے اور دلیل کے ساتھ بات کرے۔ سر جی آپ کو چھٹی نہیں رکھیں سر جی، اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو ٹیچرز حضرات ہیں وہ سنڈے کو ہی وہ فارغ ہوتے ہیں اور وہ یہ کلاس بڑی شوق سے لیتے واٹس ہیں۔ ایپ پہ نہیں ہوگی میرے کو۔ آپ میری بات سنیں، آپ کو آدھے گھنٹے کے بعد یہ ویڈیو مل جاتی ہے، مل جاتی ہے نہیں مل جاتی؟ جی سر مل جاتی۔ تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ سنڈے کو، نہیں جی سنڈے کو ہونی نہیں چاہیے کلاس؟ بتائیں نا مجھے۔
سر ہمیں تو کوئی مسئلہ سر نہیں ہونی چاہیے سر، ہم تو یہ ہونی کہتے ہیں چاہیے. سنڈے کو ہونی چاہیے. آئندہ یہ میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ سنڈے کو یہ کلاس رکھیں اور سیرت کو پڑھیں، اور سیرت میرے ساتھ پڑھیں تاکہ ہم قرآن کی آیات کو ساتھ ساتھ کھول کے بیان کرتے چلیں. سر ٹائم کا ایشو تھا، کیونکہ رات کے ٹائم ہم سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا تھا، بچے بھی آ جاتے ہیں، میاں بھی آ جاتے ہیں، تو مارننگ کا ٹائم بیسٹ ہے سر. اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے سنڈے کو رکھی ہے یہ والی کلاس. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی کنوینئنس، آپ کی سہولت کو پیش نظر رکھ کے کوئی ٹائم رکھا جائے. تو لہٰذا انشاءاللہ یہ کلاس اسی وقت رہے گی. آپ ضرور جوائن کریں تاکہ ہمیں قرآن اور سیرت کا تعلق پوری طرح سمجھ آ جائے. شام کے ٹائم سر کہیں جانا بھی ہوتا ہے، کوئی مہمان بھی آ جاتا ہے شام کے ٹائم، تو شام کا ٹائم مشکل ہے، یہ صبح کا ٹائم صحیح ہے. چلیں، بچے جزاک ٹائم اللہ. صبح کے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ.